اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والصحیح انہ لا یصح التعلیق باقسم الانشائی لان القدیم لا زمان له لا حال ولا غیرہ بل هو سابق علی الزمان۔ بحث ہماری اس میں چل رہی تھی کہ اذا ظرفیت سے کبھی خارج ہو جاتا ہے، کبھی استقبال سے خارج ہو جاتا ہے اور کبھی معنی شرط سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلا نمبر پہ یہ تھا کہ اذا جب ظرفیت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو ابو الحسن اخفش نے، ابو الفتح ابن جنی نے کہا اور جمہور نے رد کر دیا تھا کہ اذا جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں ظرفیت سے خارج نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ظرفیت سے خارج ہو گیا ہے، جمہور ناویوں نے اس کا کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ وَأَمَّا ثانی یعنی یہ جو اذا ہے استقبال سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے اور حال کے لیے۔ ماضی کے لیے بھی مثال دے دی تھی آپ لوگوں کو، اذا ما آتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم الا تولوا۔ والثانی ان تجی للحال، جب استقبال کے لیے نہیں آتا اذا تو پھر ماضی کے لیے جو بتایا یا پھر وہ حال کے لیے۔ واللیل اذا یغشی میں کہا تھا کہ اذا جو ہے وہ حال کے معنی میں ہے، اذا حال کے معنی میں ہے اور یہ متعلق کس کی ہے؟ اقسم باللیل، یہ جو واللیل سے قسم سمجھی جا رہی ہے یہ اس کے متعلق ہے یا وہ کائنن جو حال ہے لیل کا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مراد اذا سے حال ہے۔ یہ سابقہ بات چل رہی تھی، لیکن مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اذا سے مراد آپ حال لیں یا اذا سے مراد استقبال لیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ مراد لیں، اذا سے مراد حال ہو یا اذا سے مراد استقبال ہو، یہ قسم جو ہے اقسم و انشائی اس کے ساتھ جو ہے معلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اقسم انشائی کی تعلیق صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بتانا ہے آپ کو کہ اذا سے مراد حال ہو یا اذا سے مراد استقبال ہو، یہ جو ہے یہ قسم جو واللیل ہے اس کے متعلق نہیں ہو سکتا، قسم کے متعلق اذا نہیں ہو سکتا، ولو اذا سے مراد حال بھی ہو تو جو آپ قسم کے متعلق کر رہے تھے نہیں ہو سکتا۔ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں آغا جان اذا سے مراد حال بھی لے لیں پھر بھی یہ قسم کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو قسم ہے وہ قدیم ہے اور اس میں زمان نہیں ہے، نہ حال نہ غیر حال، اصلاً اس میں زمان نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ اذا سے مراد استقبال ہو تو وہ جو کائنن ہے، کائنن جو حال ہے لیل کا اس کے بھی متعلق نہیں ہو سکتا۔ جب اذا سے مراد استقبال ہو اور کائنن جو حال ہے لیل کا اس کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے پیچھے یہ کہا تھا، مصنف کہتے ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذا سے مراد استقبال ہو اور وہ کائنن جو لیل کا حال ہے اس کے متعلق ہو تو میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذا سے مراد بھی استقبال ہو اور کائنن جو لیل کا حال ہے اس کے متعلق ہو تو کوئی معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے حال مقدرہ، وہ صحیح ہے
تو یہ بھی صحیح ہے۔ حال مقدرہ کیا ہے؟ حال مقدرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا زمانہ زمان عامل کے کیا ہے؟ بعد ہے۔ حال مقدرہ یعنی جس کا زمانہ زمان عامل کے زمانے کے بعد ہے۔ عامل کا زمانہ اور ہے اور اس حال کا زمانہ اور ہے۔ حال مقدرہ یعنی جس کا زمانہ عامل کے زمانے کے کیا ہے جان؟ بعد ہے۔ عامل کا زمانہ اور ہے اور اس حال مقدرہ کا زمانہ جو ہے وہ اور ہے۔ حال مقدرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا زمانہ عامل کے زمانے کے بعد ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے جیسا کہ یہ مطلب مثال بھی ہمارے پاس ہے، مررت برجل معه سکر صائدا به غدا، مررت برجل میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے، معه سکر جس کے پاس باز تھا، شکار تھا، صائدا به غدا جس کے ذریعے سے وہ کل شکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا مررت برجل معه سکر صائدا به غدا، میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جس کے ہاتھ میں باز تھا، جس کے ذریعے وہ کل شکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب دیکھو مررت برجل کا زمانہ الگ ہے، اس حال صائدا کا زمانہ غدن ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذا سے مراد استقبال ہو اور وہ اذا کائنن مقدر جو حال ہے لیل کا اس کے متعلق ہو تو کوئی معنی نہیں ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے، متعلق ہو سکتا ہے کائنن کے، اور اذا سے مراد بھی استقبال ہو، کیونکہ فرماتے ہیں حال مقدرہ صحیح ہے۔ حال مقدرہ میں ہوتا ہی یہی ہے کہ اس حال کا زمانہ عامل کے زمانے سے کیا کرتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے۔ عامل کے زمانے سے حال مقدرہ کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے، لہذا کائنن حال ہو اور اذا جو ہے وہ استقبال کے لیے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ والصحیح انہ لا یصح التعلیق باقسم الانشائی۔ صحیح یہ ہے کہ اقسم انشائی کے اذا متعلق ہونا صحیح نہیں ہے۔ والصحیح انہ لا یصح التعلیق باقسم انشائی، صحیح یہ ہے کہ اذا کا اقسم انشائی کے معلق ہونا، اقسم انشائی کے ساتھ معلق ہونا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن القدیم لا زمان له لا حال ولا غیرہ، اس لیے کہ یہ جو قدیم ہے اس کا زمان نہیں ہے، لا حال نہ حال نہ غیر حال، بل هو سابق علی الزمان، بلکہ وہ قسم سابق بر زمان ہے، اس میں کوئی حال غیر حال نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ التَّعْلِيقُ بِكَائِنٍ مَعَ بَقَاءِ إِذَا عَلَى الْاستقبال، وَأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ اور ممتنع نہیں ہے تعلیق بِكَائِنٍ، کائنن کے متعلق ہونا ممتنع نہیں ہے۔ اذا کا کائنن کے متعلق ہونا ممتنع نہیں ہے، ما بقاء اذا علی الاستقبال، باوجود اس کے کہ اذا جو ہے استقبال پر بھی باقی ہو، اذا استقبال پر بھی باقی ہو تو اس کا کائنن کے متعلق ہونا ممتنع نہیں ہے۔ دلیل بدلیل صحت مجیء الحال المقدرہ باتفاق، دلیل یہ ہے کہ حال مقدرہ صحیح ہے، بدلیل صحت مجیء الحال المقدرہ باتفاق، اس دلیل کے ساتھ کہ حال مقدرہ کا آنا صحیح ہے، باتفاق اتفاق ہے۔ حال مقدرہ کو ضرور مد نظر رکھو، وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا زمانہ عامل کے زمانے کے بعد ہو، کہا جیسے مررت برجل معه سکر صائدا به غدا،
میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا معاہو سکر جس کے ہاتھ میں باز تھا سائدن بہی غدن جس سکر باز کے ذریعے سے وہ کل شکار کرنا چاہتا تھا. کل شکار کا زمانہ غدن ہے اور اس عامل کا زمانہ مرار تو بے رجولن اے مقدرن الصید بہی غدن یعنی اس کے ذریعے کل شکار کا وہ ارادہ کرتا تھا. وَقَضَا يَقْدِرُونَ اور اسی طرح وَأَوْضَعُ مِنْهُ يُقَالُ اس سے واضح طریقے کہا جائے مُرِيدًا بِهِ الصید غدن یعنی وہ کل شکار کا اس سے ارادہ رکھتا تھا. كَمَّا فَسَّرَكُمْ تُمْ فِي اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یہ جو قُمْتُم ہے اس کا معنی کیا کریں؟ اذا قمتم بے ارادتم یعنی اذا اردتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق. ٹھیک ہو گئی بات. وَأَمَّا الثَّالِثُ اما جو تیسرا ہے ثالث ہے. ثالث کیا ہے جان کہ اذا جو ہے وہ معنی شرط سے خارج ہو گیا ہے. اذا معنی شرط سے خارج ہو گیا ہے. اس کی مثال یہ ہے اذا جب شرط کے معنی سے خارج ہو گیا ہے تو اس کی مثال جناب یہ دے رہے ہیں اذا ما غضبوا هم یغفرون. ٹھیک ہے یہ جو اذا ہے یہ ظرف ہے خبر کا یغفرون کا ظرف ہے. اذا ظرف ہے یغفرون کا. اگر اذا شرطیہ ہو تو جملہ اسمیہ پر فا لگنی چاہیے تھی بس خارج ہو گیا ہے. ہم یغفرون جملہ اسمیہ ہے اور اس پر فا تو کوئی نہیں لگی ہوئی. اگر اذا شرطیہ ہوتا تو جملہ اسمیہ کے ساتھ کیا ہے جان جواب ہے اور فا لگنی چاہیے تھی جبکہ فا نہیں لگی ہوئی. بس یہ سمجھ لو کہ اذا شرطیہ سے خارج ہو گیا ہے. اذا ما غضبوا ہم یغفرون میں اذا جو ہے ظرف ہے لخبر المبتدا. ظرف کس کا؟ مبتدا کی خبر کا ظرف ہے. اچھا اگر یہ شرطیہ ہوتا اگر یہ اذا شرطیہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جملہ اسمیہ جو ہم یغفرون ہے اس کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہوتی؟ فا لگی ہوئی ہوتی جملہ اسمیہ کے ساتھ. جبکہ وہ فا لگی ہوئی کوئی نہیں ہے تو پس سمجھ لو کہ اذا شرطیہ سے خارج ہو گیا ہے. ایک اور قول ہے وہ کہتے ہیں نہیں آغا صاحب فا جو ہے نا وہ مقدر ہے فا مضمر ہے. یہ اذا شرطیہ ہے بعض کہتے ہیں لیکن وہ جو فا کی آپ بات کر رہے ہو نا وہ کیا ہے؟ مضمر ہے. اس قول کو رد کیا گیا ہے کہ فا کو حذف نہیں کرتے مگر ضرورت ہو. یہاں کیا ضرورت تھی؟ آپ کہتے ہیں اذا شرطیہ ہے اور فا حذف ہوئی ہے. بھائی فا کو ضرورت کے تحت حذف کرتے ہیں نا یہاں کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے قبول کو قبول نہیں کیا. ایک قول اور ہے کہ یہ جو ہوم ہے نا یہ مبتدا نہیں ہے. یہ غاضبو جو ہے اس کی کیا ہے؟ تاکید ہے مبتدا نہیں ہے. یہ اس پچھلے کی تاکید ہے اذا ما غضبوا اذا شرطیہ ہے اور ہم مبتدا نہیں پیچھے غضبوا کی تاکید ہے اور اذا کا جواب یغفرون ہے. یہ بھی کہا ٹھیک نہیں ہے. یہ قول بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک قول اور ہے وہ کہتے ہیں اذا کا جواب معذوف ہے. اذا شرطیہ ہے یہ سارے شرطیہ بناتے جا رہے ہیں اور پھر رد ہوتا جا رہا ہے. اذا جو ہے وہ شرطیہ ہے لیکن اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ معذوف ہے. جواب معذوف ہے اور اس معذوف پر دلالت کر رہا ہے یہی بعد والا جملہ جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تکلف ہے بغیر ضرورت کے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں پھر آگے. وَأَمَّا الثَّالِثُ اما تیسرا بلا کیا کہ اذا معنی شرط سے خارج ہو گیا ہے. فَالْمِثَالُ قَوْلُهُ اس کی مثال قول اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. فَإِذَا فِيهَا ظرف اذا ظرف ہے لخبر المبتدا مبتدا کی خبر کا بعد جو مبتدا کے بعد ہے یغفرون اس کا ظرف ہے. وَلَوْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَالْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ جَوَابًا
اگر اذا شرطی ہو اور جملہ اسمیہ جواباً جواب ہو، اذا شرطیہ اور جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جواباً جواب ہو، لقترنت بالفائے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ فا ملی ہوئی ہوتی، وقول بعضهم انه لا اضمار الفا، وقول بعضهم، بعض کا قول انه لا اضمار الفا، کہ یہ فا جو ہے انه لا اضمار الفا، یہ فا مضمر ہے، اذا شرطیہ ہے لیکن ضمیر جو آپ کہتے ہو نا وہ مضمر ہے، انه لا اضمار الفا، فا مضمر ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ مردودن، یہ بھی مردود ہے، رد شدہ ہے، بے انا لا توظف الا فی ضرورت، بے انا فا حذف نہیں ہوتی ہے الا ضرورتاً، مگر ضرورت ہو تو، یہاں مطلب کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وقول آخر، ایک قول اور ہے، ان الضمیر توکید لا مبتدا، یہ ہم یا غفرون میں جو ہم ہے یہ تاکید ہے اس پچھلے کی، لا مبتدا، مبتدا نہیں ہے، وانما بعد الجواب، اور اس ضمیر کے بعد والا جو ہے یغفرون وہ کیا؟ وہ جواب ہے، وہ جواب ہے۔ ظاہر التعصف، یہ ظاہر تعصف ہے، ظاہر تعصف کا مطلب ہوتا ہے بیرا رفتن، یعنی صراط مستقیم سے ہٹنا ہے، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے مطلب ہے۔ وقول آخر، ایک قول اور ان جوابها معذوف، اذا کا جواب معذوف ہے، مدلول علیہ بالجملہ بعدها، اور اس پر دلالت کرتا ہے جملہ بعدها جو اس کے بعد ہے، تکلف من غیر ضرورت، یہ بھی تکلف ہے بغیر ضرورت کے، تکلف کر رہے ہو کہ ایک جواب کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ معذوف کر رہے ہیں، تکلف من غیر ضرورہ، یہ تکلف ہے بغیر ضرورت کے۔ ومن ذالک اذا التی بعد القسم نحو واللیل اذا یغشا اذ لو کانت شرطیتا کان ما قبل جوابا فی المعنی فیکون التقدیر اذا یغشا اللیل اقسمت وهذا ممتنع لوجہین، اس پہ توجہ دو۔ من ذالکہ سے بتا رہے ہیں کہ اذا جو ہے شرطیت سے خارج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اذا شرطیت سے خارج ہوا ہے، قسم کے بعد جو ہے واللیل اذا یغشا میں یہ اذا شرطیت سے خارج ہو گیا ہے، کیوں بلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ شرطیہ ہو، اگر یہ اذا کو مانے شرطیہ تو ما قبل جو ہے وہ معنی میں جواب ہے، اذا کو شرطی مانے تو جواب حذف ہے، کیونکہ واللیل جو پہلے ہے وہ معنی میں جواب ہے، وہ جواب پر دلالت کر رہی ہے، واللیل معنی میں جواب ہے، جواب تو معذوف ہے لیکن یہ واللیل معنی میں جواب ہے، تو تقدیر اس کی یہ ہوگی اذا یغشا اللیل اقسمت، ٹھیک ہے، یہ بنے گی اقسمت، یعنی جواب بنے گا اذا کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اذا کو شرطی مانتے ہیں تو جو جواب ہے اذا کا وہ یہی واللیل جو ما قبل ہے، یہ معنی میں یہ جواب ہے، ویسے تو اذا کا جواب حذف ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ واللیل یہ معنی میں جواب ہی ہے، معنی میں یہ جواب ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ کہیں اذا یغشا اللیل اقسمت واللیل سے سمجھیں اقسمت یہ جواب ہے اذا کا، یہ نہیں ہے۔ دو وجہ اس کی ممتنع ہونے کی، دو وجہ ہیں ممتنع ہونے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو قسم ہے وہ انشائی ہے اور وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے۔ قسم انشائی یہ ہے کہ جو ہی بندہ قسم کھاتا ہے وہ ایجاد ہو جاتی ہے، وہ تعلیق کو قسم قبول نہیں کرتی ہے۔ قسم انشائی تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ انشاء ایکا ہے، انشاء یعنی ایکا واقع کرنا، ایجاد کرنا ہے، اور جو معلق ہوتا ہے اس میں وقوع اور عدم وقوع کا احتمال ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ دو وجہ جو بیان کر رہے ہیں، پہلی یہ ہے کہ قسم انشائی جو ہے یہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی، قسم انشائی تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ انشاء جو ہے وہ ہوتا ہے ایکا ایجاد واقع ہونا، اور جو معلق ہوتا ہے اس میں وقوع اور عدم وقوع دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لہذا قسم انشائی تعلیق کو قبول نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ انشائی کا ایجاد ہے اور معلق دونوں، معلق جو چیز ہوگی نا اس میں وقوع کا بھی احتمال ہے، عدم وقوع کا بھی احتمال ہے، ٹھیک ہے، ایک پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جواب خبری ہے ہمارا، اذا یغشی اللیل، یہ جو شرط ہے اس کا جواب کیا ہے؟ خبری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس جواب خبری پر انشاء دلالت نہیں کرتا ہے، وہ جس کو واللیل کو آپ نے کہا معنی میں جواب ہے، وہ تو انشاء ہے نا، جواب خبری ہے، اور اس جواب خبری پر انشاء دلیل نہیں بن سکتا، جواب خبری پر انشاء دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی حقیقت الگ ہے، انشاء اور خبر دونوں کی حقیقت الگ ہے۔ انشاء دلیل نہیں بن سکتا خبر کے لیے، کیونکہ دونوں کی حقیقت یعنی انشائیہ اور خبریہ کی حقیقت جدا جدا ہے۔ توجہ، وَمِنْ ذَلِكَ اِذَا الَّتِي بَعْدَ الْقَسَمِ، وَمِنْ ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی اذا جو ہے شرطیہ سے خارج ہو گیا ہے، من ذَلِكَ اذا شرطیہ سے خارج ہو گیا ہے، اذا الَّتِي بَعْدَ الْقَسَمِ، اذا جو قسم کے بعد ہے نا، وہ واللیل اذا یغشا، اذ لو کانت شرطیتن کان ما قبلہ جواباً فی المعنی، اس لیے کہ اگر یہ شرطیہ ہوتا، اذ لو کانت شرطیتن، اس لیے کہ اگر یہ اذا شرطیہ ہوتا، کان ما قبلہ جواباً فی المعنی، ما قبلہ تو اس اذا سے پہلے والا معنی میں جواب ہے، واللیل معنی میں یہ جواب ہے، جواب حذف ہے لیکن یہ معنی میں جواب ہے۔ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ اِذَا يَغْشَى اللَّيْلَ اقسمت، تقدیر یہ ہے وہ جو جواب ہے، اِذَا يَغْشَى اللَّيْلُ اقسمت، جب رات چھا جائے اقسمت میں قسم کھاتا ہوں۔ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ، یہ ممتنع ہے، لِوَجْهٍ دو وجہ کی بنا پر، دو وجہ سے، احدہما ان میں سے کیا ہے، ان القسم الانشائی لا يقبل التعلیق، قسم انشائی تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے، کیوں؟ لأن الانشاء ایکاؤن، اس لیے کہ انشاء ایکا ایجاد ہے، والمعلق جو معلق ہوتا ہے یحتمل الوقوع وعدم، اس میں وقوع اور عدم وقوع کا احتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ جو قسم انشائی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ والثانی، دوسری وجہ کیا ہے، ان الجواب خبری فلا يدل علیہ الانشاء، جواب خبری ہے جو اقسم تو ہے وہ جواب خبری ہے، فلا يدل علیہ، اس جواب خبری پر دلالت نہیں کرتا کیا، الانشاء، انشاء کون؟ وہ واللیل، واللیل جو قسم ہے وہ اس جواب خبری پر دلالت نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ لِتَّبَايُنِ حَقِيقَتِهِمَا، کیونکہ دونوں کی حقیقت جدا جدا ہے، دونوں کی حقیقت یعنی ایک واللیل جو ہے وہ انشاء ہے، ٹھیک ہے، قسم ہے نا، تو قسم جو ہے وہ کیا ہے، انشائی ہوتی ہے، اور یہ اقسام تو جو ہے یہ جو خبر ہے یہ ہے جناب علی جملہ خبری، لِتَّبَايُنِ حَقِيقَتِهِمَا، کیونکہ دونوں انشاء اور خبر کی حقیقت جدا جدا ہے، اس لیے جواب خبری ہے اور اس پر انشاء دلالت نہیں کرتا ہے۔ وَالثَّانِي أَنَّ الْجَوَابَ خَبْرِيٌّ فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِنشَاء لِتَّبَايُنِ حَقِيقَتِهِمَا، ثانی یہ ہے کہ جواب خبری ہے، فلا يدل علیہ، اس جواب خبری پر انشاء دلالت نہیں کرتا، لِتَّبَايُنِ حَقِيقَتِهِمَا، کیونکہ دونوں کی حقیقت مختلف ہے، انشاء اور خبر کی۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔